بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 14 اگست ہے، پاکستان کا یوم آزادی، اور ہم اپنا یوم آزادی بڑے زور و شور سے مناتے ہیں۔ اہل وطن کو جشن یوم آزادی مبارک ہو۔ پاکستان جو کہ قدرت کا ایک انمول تحفہ ہے، اللہ کی خاص رحمت سے ہی مسلمانوں کو نصیب ہوا۔ پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے بزرگوں نے لاتعداد قربانیاں دی ہیں۔ علامہ اقبال اور محمد علی جناح کی انتھک محنت اور حکمت عملی کا ہی نتیجہ تھا کہ برصغیر کے مسلمان ایک علیحدہ وطن حاصل کر سکے۔ میں سمجھتی ہوں کہ ہماری جنریشن اور ہمارے بعد آنے والی جنریشنز بہت خوش قسمت ہیں، کیونکہ ہمیں موقع ملا ہے ایک آزاد ملک میں آنکھ کھولنے کا، اور ہم اس ملک کی لاتعداد نعمتوں سے مستفید ہو رہے ہیں۔ لیکن آج کا دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمیں خراج تحسین پیش کرنا ہے ان قربانیوں کو بھی اور ان لیڈروں کو بھی جن کی وجہ سے آج ہمیں یہ آزاد ایک ملک ملا ہے، اور ہم پوری طرح سے اس سے مستفید ہو رہے ہیں۔ اسی پہ بات کرنے کے لیے آج LCWU ویب ٹی وی پر ڈاکٹر انجم ضیاء حاضر ہیں۔ پروگرام آج کی بات انجم ضیاء کے ساتھ۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر امجد عباس۔ آپ کا تعلق پچھلے 20 سال سے تدریس اور تحقیق کے شعبے سے ہے، اور آج کل پاکستان اسٹڈی سینٹر میں آپ اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں، جو کہ پنجاب یونیورسٹی میں ہے۔ اس کے علاوہ جھانسی یونیورسٹی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں بھی آپ ایڈجنکٹ فیکلٹی اور ریسرچ فیلو کے طور پہ کام کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کا اتنا واسٹ ایکسپیرینس ہے، اور یہ الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا میں موسٹ آف دا ٹائم اینالسٹ کے طور پہ مختلف پروگرام میں بھی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ آپ پہلے تو آپ کو لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی کے ویب ٹی وی پہ خوش آمدید۔ بہت شکریہ مجھے وقت دینے کا۔ جی، اور دوسرا آپ کے لیے آج میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آج ہم جشن آزادی منا رہے ہیں، تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ جی خیر مبارک، اور آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ جیسے میں نے ابھی پہلے بات کی کہ پاکستان بہت قربانیوں کے ساتھ حاصل کیا گیا، ہمارے بڑوں نے یا ہمارے بزرگوں نے اور قائد اعظم کی انتھک محنت سے یہ ملک ہمیں ملا ہے۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو ہماری یوتھ جو ہے یا ینگ جنریشن جو ہے یا ہمارے جیسی جنریشن جو کہ ان ساری چیزوں کو پورے طریقے سے کمپریہینڈ نہیں کر پاتی، ان قربانیوں کو سمجھ نہیں پاتی۔ جب ہم کہتے ہیں کہ پاکستان بڑی قربانیوں سے حاصل کیا گیا، اس میں وہ وسعت، وہ ڈیپتھ نظر نہیں آتی کہ آخر وہ کیا قربانیاں تھیں۔ ہمارے ینگ جنریشن کو یہ آئیڈیا نہیں ہے، ان کے اندر ایک فیلنگ وہ نظر نہیں آتی ہے کہ ان کو اس ایک جملے کو کیسے سمجھنا ہے۔ تو اس حوالے سے میں چاہوں گی کہ آپ وضاحت کریں کہ کتنی قربانیاں دی گئیں، کتنی مشکلوں سے گزرا گیا، کیا کٹھن راہ تھی جس سے گزر کر یہ پیارا وطن ہمارا پاکستان ہمیں مل سکا۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ بہت شکریہ۔ دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے ڈاکٹر صاحبہ کہ پاکستان جیسی مملکت خدا داد کا قیام نہ صرف اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی سے ممکن ہوا، بلکہ اس میں مسلمانان ہند کی بے شمار قربانیوں کے بغیر یہ منزل حاصل کرنا آسان نہیں تھا۔ کیونکہ یہ دیکھیں کہ ہم سے 4 گنا زیادہ جو تعداد میں جو دوسری قوم وہاں پہ آباد تھی، پلس اس کے ساتھ دیکھیں کہ اس وقت کی سب سے بڑی کالونیل پاور برٹش جو تھے وہ پورے ہندوستان پر قابض تھے، اور ان 2 بڑی طاقتوں کے مقابلے میں آپ دیکھیں کہ مسلمانوں نے، مسلم لیگ نے اس وقت یہ اگر اپنی منزل حاصل کی، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اس سفر میں بہت زیادہ قربانیاں دینی پڑیں، جانوں کی قربانیاں دینی پڑیں، مال کی قربانیاں دینی پڑیں،
اسباب کی قربانیاں دینی پڑیں. اور اس سلسلے میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان جو آج 73واں اپنا جشن آزادی منا رہا ہے، تو اس جشن آزادی کو جب ہم اور آپ اور ہماری آنے والی نسل جو اس آزادی کی ہواؤں میں، فضاؤں میں سانس لے رہی ہے، تو یہ اس کے پیچھے بہت بڑی قربانیاں جو ہے وہ شامل ہیں. اور ہماری جو آج کی نسل ہے وہ شاید ان قربانیوں کا ذرا برابر بھی ادراک نہیں کر سکتی جو آج ہمارے سے پیش جو پہلے والی جو نسلیں تھیں، جنہوں نے یہ ملک جو ہے جس میں اپنا محنت شامل کی، اپنا خون شامل کیا، اپنی قربانیاں شامل کی. تو یہ آج 73واں سال یہ شکر ہے ہمارا ملک دیکھ رہا ہے. تو اس سلسلے میں آج کی جو نوجوان نسل ہے اس کو یہ بتانے کی، پاور کرانے کی اسحد ضرورت ہے کہ یہ ملک جو ہے وہ کتنا قیمتی ہے. یہ کس طرح سے آپ کے یہ جو ہے وہ ایسے عام پکے ہوئے پھل کی طرح نہیں گرا، بلکہ اس سلسلے میں بہت بڑی جدوجہد شامل ہے. بہت بڑا اس میں مائنڈ سیٹ، اس وقت کا لیڈرشپ کا رول ہے. اور اس وقت کی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ حالات کو پھر میں دوبارہ اسی طرح اشارہ کروں گا کہ آپ دیکھیں نا کہ اس وقت کی سپر پاور جو اس وقت کا برطانیہ جو تھا، جیسے آج کل امریکہ ہے، وہ برطانیہ سپر پاور کی طرح اس وقت دنیا میں راج کر رہا تھا. اور اس وقت کہا جاتا تھا کہ جو تاج برطانیہ میں سورج غروب نہیں ہوتا، کیونکہ اس کی جو سرحدیں تھیں وہ دنیا کے اتنے برے اعظموں تک پھیلی ہوئی تھی. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کانگریس جیسی جماعت جو مسلم لیگ سے کہیں زیادہ منظم تھی، اس کی جو تعداد تھی، اور جو اس کے باوجود قائد اعظم نے، مسلم لیگ نے جس طریقے سے مسلمانوں کے لیے اپنا ایک علیحدہ وطن حاصل کیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک معجزے سے کم نہیں تھا. لیکن معجزے بھی تب ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ جب اس میں انسانی کوششیں شامل ہوتی ہیں. خداوند کریم بھی ہم مدد ان کی کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں. تو جب مسلمانوں نے یہاں پہ جو ایک سوچ لیا کہ ہم نے ایک علیحدہ وطن حاصل کرنا ہے، اس کے لیے جب انہوں نے اپنی جد و جہد کا آغاز کیا، اس کے لیے عملی طور پر قربانیاں دیں، تو پھر خداوند کریم کی جو ہے اس میں رحمت بھی شامل ہوئی. اور اس طرح ایک معجزہ ہوا کہ پاکستان 14 اگست 1947 کو دنیا کے نقشے پر ایک آزاد ملک کے طور پر مارد وجود میں آیا. بالکل صحیح کہا آپ نے کہ پاکستان پکے ہوئے آم کی طرح ہمیں نہیں ملا، اس کے لیے بہت قربانیاں ہمیں دینی پڑی ہیں. ڈاکٹر صاحب بالکل آپ نے صحیح کہا. اب کیونکہ آپ کا تعلق تدریس سے بھی ہے تو میں چاہوں گی کہ تھوڑا سا اس حوالے سے بھی بات کریں کہ تاریخ آزادی کا پڑھانا اور پڑھنا آزادی کی نعمتوں کو قائم رکھنے کے لیے کتنا ضروری ہے. کیونکہ اگر یہ چیز ہمیں پتہ ہوگی کہ آزادی کی نعمت کیا ہے، اس کو کیسے قائم رکھا جا سکتا ہے، تو ہی ہم اس کو آگے اپنے نئی نسل تک پاس آن کر سکیں گے. تو ایز استاد ہمیں اس کو کس طرح لے کے چلنا ہے تاکہ ہم اپنی، جیسے آپ نے کہا کہ ہماری نئی نسل میں اس چیز کا جذبہ ابھی نہیں ہے، وہ اس قربانیوں کو سمجھ نہیں پاتے اور وہ اس کو نہیں جان سکتے کہ کتنی مشکلوں سے یہ آزادی کی نعمت ہمیں حاصل ہوئی ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ فلسطین اور کشمیر میں کس طرح سے وہ ایک ظلم اور بربریت کا سامنا کر رہے ہیں، اپنی آزادی کی جدوجہد کو جاری رکھے ہوئے ہیں. تو ہمیں اپنی آزادی کو قائم رکھنے کے لیے اگر ہم اس ریفرنس سے دیکھیں کہ تدریس کے حوالے سے اور نصاب کے حوالے سے یہ کتنا اہمیت کا حامل ہے. ڈاکٹر صاحبہ اس معاملے میں بڑی معذرت کے ساتھ خود احتسابی کی بات کروں گا کہ جہاں پہ ہم ذمہ داری نوجوان نسل پہ نہیں ڈال سکتے، اس میں سمجھتا ہوں کہ ہم اساتذہ کا اس میں بہت بنیادی کردار ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا نصاب ہے اس کا بھی بہت ہی بنیادی کردار ہے. اور ان دونوں جو میدان ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہم سے کوتاہی ہوئی ہے، کیونکہ بطور استاد ہم جب تک جو ہمارے آزادی کے محرکات ہیں اور جو آزادی کی جو ہم نے جب بھی قربانیوں کی بات کی اور جو ان کی وجوہات تھی، وہ اپنی نوجوان نسل کو ایک بھرپور طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو پورے کینوس پہ ڈال کر ان کو سمجھا کے اس کا ایک بیک گراؤنڈ سمجھا کے جب تک ان چیزوں کی انڈرسٹینڈنگ ان میں منتقل نہیں کریں گے تو وہ بچے ایک طوطے کی طرح ان چیزوں کو، واقعات کو رٹیں گے تو صحیح، لیکن جو آزادی کے ان واقعات کا اثر تھا اور جو ان بچوں تک اس کی اثر جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ جو انہوں نے اس سے سبق حاصل کرنا تھا
وہ تب تک نہیں منتقل ہو سکتا جب تک ہم بطور استاد ان واقعات کو، ان محرکات کو مکمل طریقے سے تجزیہ کر کے بچوں کو تک نہیں پہنچائیں گے. کیونکہ آج کا بچہ جو ہے وہ سائنٹیفک طور انفارمیشن ٹیکنالوجی کا بچہ ہے اور اس کے اوپر انفارمیشن کی بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے، لیکن اس انفارمیشن کو فلٹر کرنے کے لیے کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے کہ وہ بچہ یہ تقسیم اور تفریق کر سکے کہ اس میں سے کون سی انفارمیشن جو ہے وہ اس کے لیے صحیح ہے اور کون سی غلط ہے. تو اس میں بنیادی کردار اساتذہ کہا جاتا ہے. وہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید کمی اساتذہ کے طور پر ہماری جو نسل ہے، یا جو میں پچھلی نسل کو تو نہیں، میں موجودہ کی بات کرتا ہوں، کہ ہم نے وہ شاید اپنا کردار اپنے بچوں تک وہ اس طریقے سے چیزوں کو واضح انداز میں نہیں پہنچایا. ہم نے خود، جس کو انگلش میں ایک ورڈ ہوتا ہے اسپون فیڈنگ، کہ ہم نے وہ یوز کیا، ہم نے ایزی راستہ اپنایا، ہم نے نہ خود پڑھنے کی تکلیف کی، نہ بچوں کو اس طریقے سے چیزوں کو مکمل طور پر سمجھانے کی کوشش کی. اور اس کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ جو نصاب ہے وہ بھی جو اس وقت کے تقاضے ہیں، جو آج کی نسل کا جس طریقے سے ذہن ہے، ان کے جو ذہن میں سوالات ہیں، ان کو ہم سوال کو اصل میں ڈاکٹر صاحبہ بہت برا سمجھتے ہیں. سوال اٹھانا برا نہیں ہے، سوال جب تک نہیں اٹھے گا تو بچے کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ ڈیولپ نہیں ہوگی. اس سوال کا جواب دینا ہماری ذمہ داری ہے. ان سوالات کا جواب نصاب میں ہونا چاہیے. ان سوالات کو اتنے اچھے طریقے سے ہم ان کا جواب دیں بچوں کے، تاکہ بچوں کو ان کی فہم میں وہ چیزیں آئیں، تاکہ وہ چیزوں کا جو اس وقت قیام پاکستان کا جو اصل محرک تھا کہ کیوں ہمیں یہ ملک علیحدہ حاصل کرنا پڑا، ہم تو اتنے 100 سالوں سے اکٹھے رہ رہے تھے، اور کیا وہ وجوہات تھیں جس کی وجہ سے ہم نے علیحدہ وطن کا مطالبہ کیا. تو یہاں پہ انفارچونیٹلی جب ہم اساتذہ بطور آسان راستہ اپناتے ہیں، ہم خود اس میں محنت نہیں کرتے، بچوں کو بھی آسان راستہ دیکھتے ہیں. اور دوسرا آپ یہ دیکھیں کہ نصاب کے حوالے سے میں بات کروں گا کہ اتنی زیادہ چیزیں، جس کو معذرت خط میں انگلش کا ورڈ یوز کروں، اوور لیپنگ اور ریپیٹیشن ہے. آپ اسکول میں، پرائمری اسکول میں بھی وہی واقعات اور تاریخ، مطلب جس کو کہتے ہیں تاریخوں کی بھرمار، نام اور اس طرح کی چیزیں زیادہ ڈال کے، تو ہم نے اپنے جو تاریخ جو ہے پاکستان کی، اس کے محرکات کی طرف کم توجہ دی ہے اور اس کو آبجیکٹیو ٹائپ چیزیں زیادہ بنا دی ہیں. اسکول میں بھی ہمیں وہی چیزیں ملتی ہیں، کالج میں وہی چیزیں ملتی ہیں، اور یونیورسٹی میں بھی وہی چیزیں ملتی ہیں. تو آج کا نوجوان، میں سمجھتا ہوں کہ وہ صحیح طور پر یہ شکایت کرتا نظر آتا ہے کہ سر یہ چیزیں تو ہم چوتھی جماعت سے پڑھ رہے ہیں، لیکن ان کی انڈرسٹینڈنگس کی جب میڈم بات کی جاتی ہے تو ان کو کسی چیز کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی کہ اس وقت جو قائد اعظم محمد علی جناح کے جو مطالبات تھے، جو قرارداد پاکستان تھی، اس میں کیا بات کی گئی تھی، کس لیے مانا کو پارلیمانی نظام کیا تھا، وفاقی نظام کیا تھا، حقوق کیا ہوتے ہیں، جو یہاں پہ اقلیتوں کی بات کیا تھی، جو قوم کا مطلب کیا ہوتا ہے. قائد اعظم نے جو مختلف موقعوں پر جو اپنے ارشادات کیے کہ ہم نے اب ہر قسم کی رنگ، نسل، ہر قسم کے تعصبات سے ہٹ کر ایک قوم بننا ہے، تو اس کا صحیح مطلب کیا ہے. یہ چیزیں میں معذرت کے ساتھ پھر ایک دفعہ کہ ہمارے نصاب میں بھی اور ہمارے پڑھانے کے جو طریقے ہیں ان میں یہ چیزیں ہمیں نہیں مل رہی. اور جب تک یہ چیزیں نہیں ہوں گی، ہم اپنی نوجوان نسل کو، جس طرح آپ کہہ رہی ہیں، وہ ہم کوئی اور طریقہ نہیں ہے کہ ہم ان کو وہ جذبہ اور وہ اس کی احساس دلا سکیں کہ یہ آزادی کتنی قیمتی ہے اور اس کی کس طریقے سے حفاظت کرنی ہے. تو ہمیں پہلے اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اور اس اصلاح کے ساتھ ساتھ پھر اپنی نوجوان نسل کو اپنے دست اور بازو بنا کر، جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا کی ہے، اس کی مضبوطی کے لیے ان اپنے جو ہمارے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، تاکہ وہ اس ملک کو مزید بلندیوں اور مزید کامیابیوں کی طرف لے جائیں. بہت بجا فرمایا آپ نے کہ ہمیں ان کے اندر یہ جذبہ پیدا کرنے کے لیے بہت بہت زیادہ چینجز کرنے کی ضرورت ہے. میں اس میں ڈاکٹر صاحب بالکل آپ سے ایگری کرتی ہوں، لیکن ایک چیز جو مجھے نظر آتی ہے، آپ نے سوشل میڈیا کی بھی بات کی کہ اب بمبارڈمنٹ ہے انفارمیشن کی، اور دوسری طرف ہمیں ایک اور بہت بڑا ایک گیپ نظر آتا ہے کہ جو ہماری ایک تاریخ ہے نصاب کی اور ایک تاریخ ہے کتاب کی، ان دونوں میں بھی بہت بڑا فرق ہے. اور یہ ایک سوال جو میرے ذہن میں اس حوالے سے آتا ہے وہ یہ کہ یہ فرق کیوں ہے اور اس فرق کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے اور نوجوان نسل کو
اور ہم لوگوں کو ایون اور اساتذہ کو کیا تدابیر کرنی چاہیے کہ جو حقائق ہیں، جو آپ کی اصل حقیقت ہے وہ سامنے رہے، فیکٹس فائنڈنگ کی طرف ہم جائیں، نہ کہ صرف ادھر ادھر سے باتیں سن کے اور ہم اپنے رائے قائم کر لیں اور اس کے مطابق ہمارے سارے ایکشن ہو جائیں۔ تو ہمیں کس طرح سے پرفارم کرنا ہے کہ ہمارا ملک مضبوط سے مضبوط ہوتا چلا جائے، ہم اپنے نصاب کو اور اپنی دوسری کتابوں کو جو ہماری ادب کی کتابیں ہیں ان سب میں لنک کیسے پیدا کر سکتے ہیں اور اس کو سکھا کیسے سکتے ہیں اپنی جنریشن کو، کیونکہ آپ کا تدریس سے بھی تعلق ہے، اس لیے میں، اور پھر آپ پاکستان اسٹڈی سینٹر سے ریسرچ آپ تھورو آپ دیکھتے ہیں اور خود کرتے ہیں، اس لیے اس کا ضرور جواب دیں۔ اور ڈاکٹر صاحب کی ایک اور بات بھی میں یہاں بتانا چاہوں گی کہ مختلف یونیورسٹیز میں جو کہ پاکستان کی ہیں اور اس کے علاوہ چائنا میں بھی مختلف لیکچرز دینے کے لیے ڈاکٹر صاحب جاتے رہتے ہیں، جو کہ میں سمجھتی ہوں بڑے اعزاز کی بات ہے، اور پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور اپنے ملک کے بارے میں ان کا جتنا نالج ہے شاید وہ میں سمجھتی ہوں اسپیشلی گورنمنٹ اور پالیٹکس کے حوالے سے اور پاکستان ریلیشنز، فارن ریلیشنز کے حوالے سے، تو یہ بھی ایک ایسی چیز ہے جو شاید ہمیں زیادہ پراپرلی آپ گائیڈ کر سکیں کہ کیسے ان میں ہم آہنگی پیدا ہو سکتی ہے اور کیسے ایک بچہ کنفیوز نہ ہو، کیونکہ جب وہ نصاب دیکھتا ہے وہ ہمیں کچھ اور بتاتا ہے، جب وہ کوئی ایک اور کتاب پڑھتا ہے جو ادب سے ریلیٹڈ ہے یا جب فیکٹس کے مطابق کوئی تھیسس دیکھتا ہے تو پھر اس کا کانسیپٹ بالکل ڈفرینٹ ہو جاتا ہے۔ تو اس فرق کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے؟ جی ڈاکٹر صاحبہ، مجھے اپنے اس تجربے کے دوران مختلف نصابی کتب جو ہے، جو پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کے جو اسکولوں میں اور کالجز میں جو پڑھائی جا رہی ہیں، ان کو ریویو کرنے کا بھی موقع ملا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کتابوں میں جو کوالٹی ہے اور ان کتابوں میں جو ردم ہے، جو ایک کتاب کا ایک حسن ہوتا ہے کہ ایک لفظ کے ساتھ ایک لفظ جڑا ہوتا ہے اور ایک خاکہ پیش کیا جاتا ہے، اور اس میں ایک کنیکٹیوٹی کا جو عنصر ہوتا ہے، وہ ہماری اس وقت جو تحریریں ہیں، جو اس وقت نصابی کتب ہیں، وہ انفارچونیٹلی اس میں مسنگ ہے۔ مطلب یہ کہ ایک نصابی کتب میں جب پروفیشنلزم کی بات آ جائے، پروفیشنل طریقے سے جب وہ صرف بزنس کے لیے لکھی جائیں اور صرف پیسہ کمانے کے لیے لکھی جائیں، تو اس کتاب میں، ان کتاب کے الفاظ میں سے روح ختم ہو جاتی ہے، اور جب وہ اس تحریر میں سے روح ختم ہو جاتی ہے تو اس کے پڑھنے والے بھی اس اثر سے محروم رہتے ہیں، جو ایک کتاب اپنی تخلیقی میں سمجھتا ہوں جو صلاحیتیں ہیں ان کو ابروئے کار لا کر اور ایسے لکھاری لکھتے ہیں، جیسے جس طرح کہتے ہیں نا کہ ایک لفظ سے لفظ جوڑتے ہوئے ایک پورا ایک تراشتے ہیں، میں سمجھتا ہوں جو تحریریں ہوتی ہیں، اور جو ایک جو ادب کی آپ بات کر رہے ہیں نا، تو اس وجہ سے وہ ہمارا نوجوان اس ادب کی جو دوسری کتابیں ہیں ان کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے، کیونکہ اس میں جو لکھنے کی جو بات ہوتی ہے، جس طریقے سے بات پریزنٹ کی جاتی ہے، جس طریقے سے بات سمجھائی جاتی ہے یا کھول کے کی جاتی ہے، وہ ہماری نصابی کتب میں نے دیکھا کہ وہ ہمیں مسنگ اس کی نظر آتی ہے، جس کی وجہ سے بہت اس میں نے دیکھا کہ اس لیول پہ جا کے بھی میں اگر وہ کتاب پڑھوں جو میں اسکول کی، ہائر سیکنڈری اسکول کی یا کالج لیول کی میں نے کتاب دیکھی، تو سوائے کنفیوژن کے ایٹ دی اینڈ آف دی بک مجھے کچھ نہیں ملا۔ میں اس کو بڑا کلیئرلی، اور یہ بات میں نے آن دا ریکارڈ وہاں پہ بھی جو اتھارٹیز تھی ان کو ریٹن بھی یہ چیزیں دی کہ ہمیں اس کے اوپر بہت زیادہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ آج اگر اس میں قائد اعظم کے فرامین کو صرف رٹنے کے لیے نہیں، علامہ اقبال کے شعر صرف رٹنے کے لیے نہیں، اس کی اگر اسپرٹ کے ساتھ اور ان کے سمجھنے کے ساتھ، اور اگر ہم نے قائد اعظم کے 14 نکات بھی دیے تو اس کا ایک مذاق بنانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جی یہ تو آج ایک ایک نقطہ قائد اعظم کو جو 1929 کا تھا، وہ آج کے پاکستان کے میں سمجھتا ہوں کہ اتنے سال گزرنے کے بعد، یہ تقریباً 90 سال کا عرصہ ہو گیا، آج بھی ان کا ایک ایک 14 نکات کا ایک نقطہ اگر آپ آج اٹھا کے دیکھیں تو آج بھی اتنا ہی ویلڈ ہے۔
وہ آج بھی وہ کہہ رہا ہے کہ ملک میں پارلیمانی نظام کی بات کر رہے ہیں، وہ وفاقی نظام کی بات کر رہے ہیں، وہ اقلیتوں کے حقوق کی بات کر رہے ہیں، وہ صوبائی خود مختاری کی بات کر رہے ہیں، وہ جو ہے وہ اقلیتوں کے حقوق کی بات کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ ساری چیزیں جو آج کی جو بھی ضرورت ہے. تو اگر آپ ان چیزوں کو اپنے نصاب میں صرف ایک نقطے کے طور پر پیش کریں گے اور اس کی تشریح نہیں کریں گے اور اس کا بیک گراؤنڈ نہیں بتائیں گے تو بچے نے کنفیوز ہی ہونا ہے نا. تو آپ دیکھیں اس کے علاوہ جو انٹرنیشنل چینز ہیں یہاں پہ، کیمبرج کی ہم بات کرتے ہیں، آکسفورڈ کی بات کرتے ہیں، انہیں کی صرف آپ پاکستان اسٹڈیز اور ہسٹری کی بکس دیکھ لیں نا جو انہوں نے ہماری چھاپی ہیں، اس کا لے آؤٹ، اس کا پریزنٹیشن، اس کا میں سمجھتا ہوں جو لکھنے کا انداز ہے اور جو ہماری اپنے بارے میں لکھی ہوئی کتابیں، جو نصاب کی کتابیں ہیں، ان کا جو معیار ہے، آپ دیکھ لیں کہ مجھے اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ فرق نظر آیا. میں ان کی تعریف اس لیے نہیں کر رہا کہ وہ بہت ہی عالی شان وہ کتابیں لکھی ہوئی نہیں، لیکن پھر بھی جو کوالٹی کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ان میں کچھ، کیونکہ وہ شاید انہوں نے بہتر طریقے سے لکھوائیں، اور جو ہمارے جو لکھنے والے تھے انہوں نے جس طرح کہتے ہیں صرف بٹس کو جوڑا، اور اس میں جو ایک لنک تھا، واقعات میں جو ایک لنک ہوتا ہے یا اس کا ایک جو ایک بیک گراؤنڈ بتایا جاتا ہے، چیزوں کو جو ایک تشریح کے چیزوں کو سمجھایا جاتا ہے، وہ اس میں بڑا مسنگ اس میں نظر آیا. تو جب تک ہم اپنے نصاب کو میں سمجھتا ہوں کہ بڑے ہی ہولسٹک اپروچ کے ساتھ، بڑی کمپریہنسو انداز کے ساتھ نہیں لیں گے، صرف اس کو پنجابی میں کہتے ہیں ڈنگ ٹپاؤ طریقے سے کہ چلو جی کتاب ہو گئی، اس کو چھاپ دیں، ڈسٹریبیوٹ کر دیں. میڈم اگر یہ چیزیں ہوں گی تو آپ اگلے میں سمجھتا ہوں آنے والے سالوں میں بھی مزید جو ہے وہ ڈکلائن تو دیکھ سکتے ہیں، مجھے امپروومنٹ نظر نہیں آتی. تو اس لیے بالکل ہمیں سب سے پہلے اپنے نصاب کی طرف توجہ دینی ہے. اس کے بعد جو ہمارے ٹیچرز ہیں جنہوں نے اس نصاب کو پڑھانا ہے، ان کا اگر جو ایکسپیرینس اور ان کے اگر موٹیویشنل لیول وہ نہیں ہوگی تو پھر بھی جو ہے وہ ہمارا مقصد حاصل نہیں ہوگا. سوال کو انکریج کیا جائے، کلاس میں بحث کو فروغ دیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہم تک جیسے آپ نے بتایا کہ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ انفارمیشن ہے، جب ہم کلاس میں بچوں کو مطمئن نہیں کریں گے میڈم، ان کے آنے والے سوالات کو ایڈریس نہیں کریں گے، اب ہم خود ان کو ایسی کوئی کتابیں نہیں بتا سکیں گے جو ان کی اس علمی پیاس کو بجھا سکے، تو صاف ظاہر ہے کہ نوجوان نسل نے دوسرے ذرائع کی طرف توجہ کرنی ہے، اور وہاں سے ان کو جیسی تیسی معلومات ملیں گی وہ اس کو قبول کریں گے. تو ہم نے بیسیکلی اپنی ذمہ داری پہلے پوری کرنی ہے، پھر ہم کسی کے اوپر جو ہے وہ ذمہ داری ڈال سکتے ہیں. بہت خوبصورت باتیں کی ڈاکٹر صاحب آپ نے. اور واقعی ہمیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نئی نسل اپنے ملک کی حفاظت کرے، اس کی اہمیت کو سمجھے، تو پھر ہمیں اپنے رویوں کو بدلنا ہوگا، اپنے نصاب کو بدلنا ہوگا، اور اپنی جیسے آپ نے کہا کہ ایز انڈسٹری یا ایز بزنس کتاب کو نہ لیا جائے، اس انفارمیشن کی روح کو لے کے اس کو اس طرح سے پریزنٹ کیا جائے تاکہ آپ کے اپنے جذبات اور اس وقت کی جو اہمیت تھی کیوں پاکستان بنا وہ پراپرلی ہماری ینگ جنریشن کو پتہ چل سکے. تو ڈیفینیٹلی پھر ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں کی سوچ میں، ہماری ینگ جنریشن کی انڈرسٹینڈنگ میں فرق آ سکتا ہے. بہت خوبصورت آپ نے بات کی. اب آخر میں کیونکہ ہمارا ٹائم لیمٹ ہوتا ہے، تھوڑا سا اس کو سامنے رکھتے ہوئے میں آپ سے چاہوں گی کہ ہماری آج جشن آزادی میں بہت زور و شور سے منا رہے ہیں، اور اس موقع پر ہماری جو نوجوان نسل ہے ان کو آپ یوم آزادی کے موقع پر کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ڈاکٹر صاحبہ میں بڑی مختصر بات کرنا چاہوں گا. ایک عالم کا ایک فکرہ ہے کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ ہمیں کوئی نصیحت کیجیے، جیسے آپ بات کر رہی ہیں کہ آج کوئی پیغام دیا جائے جشن آزادی پہ، تو انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا، وہی میں یہاں پہ نقل کرنا چاہوں گا. ایک ایرانی عالم دین تھے، انہوں نے یہ بڑی خوبصورت بات کی کہ جتنا آپ جانتے ہیں اس پہ عمل کیجیے، جتنا جانتے ہیں، چاہے تھوڑا جانتے ہیں یا زیادہ جانتے ہیں، آپ اس پہ عمل کیجیے، کیونکہ ہمارے اس وقت جو سب سے بڑی جو کمی ہمیں نظر آ رہی ہے وہ عمل کی کمی. تو جتنا ہمیں پتہ ہے نا، ہمیں یہ پتہ ہے نا کہ اشارہ کاٹنا غلط ہے، ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہاں پہ جو ہے وہ صفائی صاف جگہ، یہاں پہ کوئی چیز گندگی پھینکنا غلط چیز ہے. جتنا ہمیں قطار بنانے کا پتہ ہے، ہمیں جو ہے بہت ساری ایسی چیزیں جو ہماری ان بلٹ ہوتی ہیں میڈم، اس میں ہمیں
کہیں سے سیکھنے کی، کتابیں پڑھنے کی، یونیورسٹی کی ڈگری لینے کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی. تو جتنا ہمارے ان بلڈ سسٹم میں خدا داد صلاحیت موجود ہے، جتنا ہمیں پتہ ہے کہ کون سی چیز صحیح ہے، کون سی چیز غلط ہے، کم از کم اگر ہم اتنا بھی کر لینا تو میڈم انشاءاللہ ہمیں ایک کامیاب قوم بننے سے کوئی نہیں روک سکتا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، اتنے خوبصورت میسج آپ نے اس وقت اپنی نوجوان نسل کو دیا ہے جو واقعی میں سمجھتی ہوں کہ اس پہ عمل ہو جائے تو ہمارا ملک ایک جنت بن کے رہ جائے گا. اور ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ. خوبصورت اور دلچسپ اور مفید معلومات آپ نے دی ہمارے سننے والوں کے لیے، اس کے لیے میں آپ کی بہت بہت مشکور ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم ہمارے لیے نکالا اور ہماری نوجوان نسل کو اتنا خوبصورت میسج دیا. بہت بہت آپ کا شکریہ. اور اب آخر میں اب آپ سے آف کورس شکریہ کے ساتھ ہی اجازت بھی چاہوں گی، اور اس دعا کے ساتھ کہ خدا کرے آپ کی بتائے ہوئے جو میسج ہے اس پہ ہماری قوم عمل کرے اور ہمارے ملک کو ایک خوبصورت جنت کا ٹکڑا بنا دے. اور اس دعا کے ساتھ آمین. آپ سب سے میں اجازت چاہتی ہوں. خدا کرے میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. آپ سب کو آزادی مبارک. پاکستان زندہ باد.